رستے میں میں اپنے بزرگوں سے بات کر رہا تھا اور میرے دائیں جانب بھی میرے بابا کے ساتھی ہیں، ہمارے بابا جی قائد کے ساتھی ہیں، اور بائیں جانب بھی اور آگے بھی اور پیچھے بھی۔ الحمدللہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کیا بابا جی نے تربیت کی ہے، پکے ہوئے آموں کی فصلیں باغات گزر رہے ہیں، کسی نے ایک ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی نہیں دیکھا کہ ہم یہ کریں۔ اور ریڑیوں فروٹ بازاروں میں خصوصی نظر رکھتا ہوں کہ کوئی شخص کوئی ایک مالٹا، ایک جناب وہ مالٹے کا موسم نہیں ہے کیا آڑو، کوئی ایک آم اٹھائے، لیکن کسی کی مجال نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس جب وہ خط آیا حضرت مولا کائنات حضرت فاروق اعظم کے پیچھے کھڑے تھے، ایران فتح ہوا، یعنی آج کا یا رشیا یا امریکہ فتح ہوا، کیسر و کسرا فتح ہوئے، تو فتح کے بعد مال غنیمت کے ساتھ ایک خط آیا، کہا گیا اے امیر المومنین، ان مسلمان سپاہیوں کو بہت قیمتی چیزیں، بڑی بڑی قیمتی نایاب چیزیں بعض ایسی جگہ سے ملی ہیں جہاں انہیں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن کسی ایک شخص نے بھی ایک چوانی کی، ایک روپے کی، ایک درہم کی بھی بددیانتی، سوئی کی بھی بددیانتی نہیں کی۔ تو حضرت فاروق اعظم رونے لگے۔ حضرت مولا کائنات نے فاروق اعظم کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، کہا عمر روتا کیوں ہے، جب تو جو بددیانت نہیں تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے۔ یہ ہے قائد کا مسئلہ۔ ہمارے قائد نے جس دیانت کے ساتھ، ہمارے امیر المجاہدین نے جس دیانت اور شرافت کے ساتھ، جس لگن اور محبت کے ساتھ، جس محنت اور استقامت کے ساتھ اپنا جذبہ قوم کے اندر اتارا ہے، آج قوم کے ناسمجھ بچوں میں بھی وہ اتر چکا ہے۔